آج رمضان مبارک کی 22 تاریخ ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے پردہ کے فوائد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر اپنے پردے لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اسے وہ پہچان لی جائیں گی تو انہیں تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر سعدی کے اندر کہ یہ آیت حجاب ہے، اس آیت کو آیت حجاب کہا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں سے، مومنوں اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہنے کے لیے کہا، بیٹیوں سے کہنے کے لیے کہا، پھر مومنوں کی عورتوں کا ذکر کیا۔ اس میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کی عزت و عصمت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، وہی ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب کسی اصلاح کے کام کا آغاز کرے، شروعات کرے، تو اپنے آپ سے شروعات کرے، اپنے گھر سے شروعات کرے۔ ایسا نہیں کہ ساری دنیا کی اصلاح کرتا پھروں اپنے گھر کے اندر کوئی اصلاح ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اہل و عیال کو بھی بعد میں ذکر کیا، پہلے اپنے آپ کا ذکر کیا کہ پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو شروعات خود سے ہونی چاہیے۔ اور تمام مومنہ عورتوں کے اندر اللہ کے رسول کی بیویاں اور بیٹیاں بھی آ جاتی تھی، لیکن اس سے ان کی اہمیت اور خصوصیت کا تذکرہ پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنے پردے ڈال لیں، پردے لٹکا لیں۔ ادنا یدنی کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے لٹکانے کو، اوپر سے نیچے سے لٹکایا جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جلباب کہتے ہیں جو کپڑا عورتیں پہنتی ہیں اور دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اس کے علاوہ جو چادر لے الگ سے، اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ تو الگ سے ایک چادر لینے کا وہ ایسی اس کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اور مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر مفسرین نے یہی کہا کہ جلباب سے مراد پردہ ہے، پردے کی چادر ہے الگ سے، اوڑھنی کے علاوہ الگ سے چادر ہے۔ اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے عبیدہ سلمانی سے جب پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر پردہ لٹکا لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے چادر لیا اور چادر کو اپنے سر پر اوڑھا اور اوڑھ کر کے اپنے آپ کو پورا اس میں لپیٹ لیا، اس طرح سے پورا چہرہ وغیرہ سے ڈھک لیا، صرف ایک آنکھ کھلی رکھی تاکہ اس سے راستہ دیکھ سکیں، اور کہا کہ یہ ہے اس کا مطلب کہ اپنے آپ کو پورا الگ سے چادر میں ڈھک لیں اور اپنی ایک آنکھ کھلی رکھیں تاکہ اس سے راستہ نظر آئے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب آج جیسا برقع وغیرہ سل کر نہیں بنایا گیا ہے، اسی کو اب برقعے کی شکل دے دیا گیا ہے کہ برقعے میں عورتیں پورا اپنے آپ کو چھپا لیتی ہیں، اپنے لباس کو، اپنے مہندی کو، اپنے زیور کو، سب کچھ چھپا لیتی ہیں اور صرف ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں جس سے وہ چہرہ راستہ دیکھ سکیں۔ بہت سارے ناسمجھ اور قرآن کریم اور احادیث سے ناواقف لوگ بیٹھ کر آج
مسلمانوں کو سبق سکھاتے ہیں، مسلمان کی عورتوں کو بہکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کہیں پردے کا ذکر ہی نہیں، اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تو رہی پردے کی بات کہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا، اور اس کے بعد کس طرح سے صحابہ کرام کی عورتوں نے اس پر عمل کیا، صحابہ کرام نے کس طرح سے سمجھا، تابعین نے کیسا سمجھا۔ ام سلمہ جو فرماتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی تو انصار کی عورتوں نے کپڑے لیے اور اپنے سروں کے اوپر اس طرح سے ڈال دیے کہ جس سے گویا ان کے سروں کے اوپر کوے بیٹھے ہوں، یعنی اپنے سروں کے اوپر ڈال کے کپڑا اپنے اس طرح سے چہرے کو چھپا لیا، جیسے میں نے بتلایا کہ یدنین ادنا یدنی کے معنی کہ اوپر سے لٹکانے کو نیچے کہتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب غزوہ بنی مستلق میں جب وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور اللہ کے رسول کے ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوے میں پیچھے رہ جایا کرتے تھے اور صحابہ کرام جو چیزیں چھوٹ جاتی تھی اس کو لے کر آیا کرتے تھے، جب وہ اٹھے، یہ بہت زیادہ سوتے بھی تھے، دیر تک سوتے رہتے تھے، یہ جب اٹھے اور گئے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہے تو انہیں دیکھتے انا للہ پڑھی۔ اب انہوں نے جب دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو فوراً عائشہ رضی اللہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر اس لیے صفوان نے پہچانا کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے، سورہ احزاب کی آیت پردہ، آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تھا، اس لیے پہچان لیا۔ یعنی آیت حجاب نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کی عورتیں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی تھی۔ آج بہت سارے لوگ یہ بھی تو بات ڈالتے کہتے کہ چہرے کا پردہ نہیں، یہ بھی غلط سمجھ، کیونکہ چہرے سے تو انسان پہچانا جاتا ہے، جب چہرہ نہیں دیکھیں گے تو پہچانیں گے کیسے؟ تو عائشہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے انہوں نے پہچانا کہ یہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، یعنی اگر نہیں دیکھا ہوتا تو نہیں پہچان پاتے تھے، اور پردہ نازل ہونے کے بعد پھر گویا کہ چہرہ وہ نہیں دکھاتی تھی۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کی عورتوں نے عمل کیا، امہات المؤمنین نے عمل کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیں اس کا فائدہ کیا اللہ نے بیان فرمایا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب پردہ اس طرح سے کریں گی تو اس سے پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف عورتیں، باعزت گھرانے کی عورتیں، اور پھر انہیں تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا، انہیں ایذا نہیں پہنچائی جائے گی۔ جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جب عورتیں قضاء حاجت وغیرہ کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھیں تو بعض منافقین اور اس طرح سے بدماش قسم کے لوگ ان کے ساتھ چھیڑخانی وغیرہ کر دیا کرتے تھے اور تکلیف پہنچاتے تھے، اور جب ان کی پکڑ ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم پہچان نہیں پائے، ہم سمجھے کہ کوئی لونڈی ہوگی اس لیے ہم نے حرکت کر دی، یعنی اس کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آیت حجاب کا حکم نازل کیا تو اس کا فائدہ یہ بتلایا کہ اس طرح سے اگر تم پردہ کرو گی تو تم پہچان لی جاؤ گی کہ باعزت گھرانے سے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ پردہ میں عزت کی عورت کی عزت محفوظ ہے، اور اس سے پردہ کرنے والی عورتیں باعزت کہلائی جاتی ہیں، باعزت ہوتی ہیں۔ جو لوگ پردہ کرنے والی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور انہیں گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بے پردہ گھومنے والی عورتیں اپنے آپ کو فیشنیبل اور بہت زیادہ ماڈرن اور بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھتی ہیں، یہ ان کی کم سمجھی ہے۔ وہ اپنے آپ کو گویا کہ اپنی نظروں میں بھلے وہ بڑا چڑھا کر دکھائیں لیکن حقیقت میں وہ عزت والی نہیں کہلا سکتی۔ حقیقت میں عزت والی یہ عورتیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس سے وہ تکلیف سے بچی رہیں گی، اور تجربہ بھی یہی ہے کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کی سبھی عزت کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے اس طرح سے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت بھی انہیں حاصل ہوگی، یعنی دنیا میں بھی تکلیف سے بچی رہیں گی، آخرت میں بھی تکلیف سے بچی رہیں گی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے گا، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ مفسرین نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے یعنی حکم نازل ہونے سے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اسے معاف کر دے گا، لیکن اب پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اب انہیں پردہ کرنا ضروری ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل نہیں کریں گی تو پھر یاد رکھیں کہ ان کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پکڑ کرے گا۔ ہاں، اللہ کا حکم نازل نہ ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا پردے کے معاملے کو عورتیں اپنی
اختیاری معاملہ نہ سمجھے کہ ہم چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے دنیا اور آخرت کے بہت سارے فوائد ہیں، اس پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی ایذا سے بچی رہیں گی، اللہ کی مغفرت کی اور رحمت کی مستحق ہوں گی، اور عمل نہ کرنے کی صورت میں دنیا میں بھی تکلیف اٹھائیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان سے بات پرس کرے گا۔ لہذا ہمیں اس کی اہمیت، اس کے فوائد کو جاننا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں پردہ کے فوائد، اس کی اہمیت کو سمجھنے کو عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھروں کی، مسلمانوں کی عورتوں کو پردے میں رہنے کی، پردے کے ساتھ آنے جانے کی تلقین کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔